ایک ایسی قوم تھی جس کے لیے بھوک محض ایک لفظ کی حیثیت رکھتی تھی، جن کے شہروں میں تنگ دستی کا تصور تک نہیں تھا۔ وہاں سونا مٹی کی طرح اور پانی اللہ کی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے چوہے اور مارب کے عظیم بند کے مقدر ٹکرا گئے۔ نہ کوئی فوج حملہ آور ہوئی، نہ زلزلہ آیا، اور نہ ہی آسمان سے کوئی بجلی گری۔ بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات نے دنیا کی سب سے مالدار سلطنت کو زیر زمین دفن کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ قوم سبا تھی، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور آگے کی داستان روح کو ہلا دینے والی ہے۔ قوم سبا آج کے یمن کے جنوبی علاقے میں آباد تھی، اور یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی سب سے خوشحال قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کی زمینیں زرخیز تھیں، موسم نرم تھا، اور بارش اعتدال سے ہوتی تھی۔ ان کی اصل قوت مارب کا عظیم بند تھا، جس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے باغات کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ تھے کہ مسافر وہاں سے گزرتے تو بھوک کا احساس ہی بھول جاتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں باغات تھے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں، بلکہ خدا کی رحمت کا پورا نظام تھا۔ شہر صاف، بازار منظم، اور لوگ امن میں رہتے تھے۔ قرآن نے اس شہر کو پاک شہر اور بخشنے والا رب کہا۔ اسی قوم کی مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھی، جو سمجھدار، طاقتور اور سیاست میں ماہر تھی۔ اس کا تخت، اس کا محل اور اس کا نظام دور دور تک مشہور تھا۔ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، جنہیں اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے، اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا اور اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت دی۔ بلقیس نے مشورہ کیا اور تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور جواہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے۔ تب بلقیس کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے۔ وہ خود سلیمان کے پاس آئی، اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو اسے پانی سمجھ کر اپنا دامن اٹھایا۔ تب حقیقت سامنے آئی۔ اس نے اسی وقت ایمان قبول کیا، اور تفاسیر کے مطابق اس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا ان کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں، حکمران بدلے، اور شکر کی جگہ غرور نے لے۔ وہ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے لگائے، یہ بند ہم نے بنایا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور خود پسندی بڑھتی گئی۔ اللہ نے نبی بھیجے اور سمجھایا کہ یہ سب تمہاری عقل نہیں بلکہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ اگر شکر چھوڑ دیا تو یہی نعمت وبال بن جائے گی۔ مگر قوم سبا ہنستی اور کہتی کہ ہمارا بند پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ انبیاء کہتے کہ اللہ جب پکڑتا ہے تو بڑی وجہ نہیں چاہیے، اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر گھمنڈ زدہ لوگ کہتے کہ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت مضبوط ہے، ہمارا بند لافانی ہے۔ سال گزرتے گئے، انبیاء پکارتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، بند سے نہیں، مگر وہ کہتے کہ ہماری طاقت اور دولت عذاب کو روک لے گی۔ اسی لمحے ان کے زوال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق چوہوں نے بند کی بنیادوں میں سوراخ کرنا شروع کیے۔ لوگ دیکھتے رہے، مگر غرور نے آنکھیں بند کر دی تھی۔ کہتے یہ چوہے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ پھر وہ رات آئی جب شہر سو رہا تھا اور بند آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ہلکی آواز آئی، پھر دوسری، اور پھر اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی جو رحمت تھا اب عذاب بن گیا۔ لوگ چیخنے لگے، کوئی بولا بند تو مضبوط تھا، خدا کے لیے بھاگو، مگر کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب چھوڑ دیا۔ لہریں اٹھتی گئیں، شہروں پر ٹوٹتی گئیں، گھر، باغ اور بازار سب ڈوبتے گئے۔ آخر میں ایک بلند لہر نے سب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ جنت جیسی زمین ویران ہو گئی، باغ مٹی بن گئے، گھر بہہ گئے،
شہر ختم ہو گئے، نسلیں مٹ گئیں اور صرف ایک عبرت کی داستان رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی گئیں۔ یہ سزا کیوں؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا دولت سے نہیں بلکہ غرور سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں تھا بلکہ شکر بھول جانا تھا۔ یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جب اللہ کی نعمت انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ عذاب میں بدل جاتی ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے ایک سلطنت گرا سکتا ہے تو انسان کس شمار میں ہے؟